اس شہرا آفاق شخصیت کی بارگاہ میں ہم لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے مہمان کا استقبال تمامی لوگ بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے اسماعیل بھائی خیریت تو ہے؟ آپ کیوں باہر کھڑے آ جائیے اندر میں؟ اچھا ماشاء اللہ، دیکھ لیجیے کہ باہر کوئی تھوڑی چھوٹ گیا ہو تو آ جائیں، ناظم بھائی وغیرہ سب آ جائیں، بیٹھ جائیں. یہ ہمارا وقت بہت قیمتی ہے. میں اپنے لوگوں کے بیچ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارا سارا وقت کسی نہ کسی مصروفیت میں صرف ہو جاتا ہے، لیکن سب سے قیمتی وقت ہمارا وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزرتا ہے. سبحان اللہ. اب میں مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گزارش کرنے جا رہا ہوں اور ہم سارے لوگ جو ہے اپنے مہمان عاشق احمد رضا خان کا استقبال بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس انداز میں کریں گے کہ سب لوگ پہلے نعرہ لگائیں، اس کے بعد پھر سارے لوگ شریک ہو جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اے اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. خدائے دو جہاں کی رحمت باز پڑتی ہے، خدائے دو جہاں کی رحمت باز پڑتی ہے، شفیع روز محشر کی شفاعت باز پڑتی ہے. آپ حضرات محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. خدائے دو جہاں کی رحمت باز پڑتی ہے، شفیع روز محشر کی شفاعت باز پڑتی ہے. اسی لیے تو ساری دنیا ہے اسی رستے کی دیوانی، حسینی راہ سے جاؤ تو جنت باز پڑتی ہے، حسینی راہ سے جاؤ تو جنت باز پڑتی ہے. مائک میں اور تمامی حضرات کو مفتی صاحب قبلہ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت، محمود صاحب قبلہ، ایسی ملا رہیے گا. اس کو دے دینا، وہ والا ٹھیک ہے. السلام علیکم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ودانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جسم غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. ملاد عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان،
میرے سجود کی حجاب، میرا قیام کی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، اللہ رب العزت کا ہزارہ فضل و احسان ہے، کروڑوں بار اس کا شکریہ ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب مکرم کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور آج ہم اور آپ جشن عید میلاد شریف کی بابرکت مجلس میں حاضر ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 3 4 سال 5 سال کے بعد آپ حضرات کی مجلس میں مسجد میں میری حاضری ہو رہی ہے۔ کوئی مجلس باہر میں ہوئی تھی، اسی 12ویں شریف کے موقع پر مجھے ایسا یاد آتا ہے کہ اس مجلس میں شرکت کے بعد سال 2 سال تو لاک ڈاؤن میں گزر گئے، مگر بہت اچھا لگ رہا ہے آپ حضرات جس ذوق و شوق اور جس محبت سے وہاں بیٹھے ہیں۔ مجھے قلبی طور سے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ پاک اس مجلس سے ذکر و فکر کو قبول فرمائے، جو ذاکرین ہیں، جو سامعین ہیں، جو منتظمین ہیں، اللہ پاک سب پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ہم سب کو دین حق پر، شریعت حقہ پر، مسلک اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ 10 بجے تک چونکہ مجلس کو مکمل بھی ہونا ہے اور 8:45 بج چکے ہیں، اس لیے میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ 12ویں شریف کا مہینہ شروع ہوتے ہی 2 طرح کی سرگرمی جدید ذرائع ابلاغ میں نظر آتی ہے، جسے آپ فیس بک کہتے ہیں، یوٹیوب کہتے ہیں، واٹس ایپ کہتے ہیں، جو پیغامات ارسال کرنے کے نت نئے ذرائع سائنسی ایجادات کے ذریعے ہمیں میسر ہوئے ہیں۔ 2 طرح کا طبقہ بہت تیزی کے ساتھ سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ ایک طبقہ خوش عقیدہ مسلمانوں کا، نوجوانوں کا ہوتا ہے، جو ہمیں
ولادت پیغمبر کی خوشی منانے کا پیغام دیتے ہیں، اس کی فضیلتیں سناتے ہیں، مسلم نوجوانوں کے دلوں میں جلوس کے اہتمام کا شوق پیدا کرتے ہیں، اور اس کے برخلاف ایک طبقہ ایسا بھی سرگرم ہوتا ہے جو ان چیزوں کو خلاف شریعت اور بدعت قرار دے کر ناجائز قرار دینے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ڈاکٹر ذاکر نائک، معراج ربانی، توصیف الرحمان، طارق جمیل اور نئے دانشور مرزا محمد علی انجینئر، اس ٹولی کا تعلق اسی طبقے سے ہے جو ان سارے مراسم کو ایک نئی رسم اور ایک بدعت والی رسم قرار دے کر مسلمانوں کو ان ساری چیزوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج زندگی اتنی مصروف ہو چکی ہے، زندگی کی ضرورتوں کا دائرہ اتنا پھیل چکا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ان مسائل میں علماء کے پاس بیٹھ کر صحیح صورتحال جاننے کی فرصت میں وہ کشمکش کا شکار ہوتے ہیں۔ اتنے لوگ ان ساری چیزوں کو جائز اور مستحب کہہ رہے ہیں، یہ روشن خیال طبقہ جس میں بڑے بڑے نمایاں نام ہیں، وہ لوگ ان چیزوں کو ناجائز اور بدعت کہہ رہے ہیں، تو آخر ان کی فکر صحیح ہے یا یہ طبقہ ہمیں صحیح بات پہنچا رہا ہے؟ کشمکش کا شکار ہو کر ہمارا نوجوان، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ درمیانی طبقہ بھی صلح کلیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، نہ ہم ذاکر نائک کی فکری گہرائیوں کا انکار کر سکتے ہیں، نہ علماء اہل سنت کے افکار و نظریات کی ہم تردید کر سکتے ہیں، اس لیے وہ صلح کلیت کی راہ پہ چل پڑتے ہیں۔ جو جلوس نکال لے وہ بھی ٹھیک، اور جو نہ نکال کے اپنے گھر میں بیٹھا رہے وہ بھی ٹھیک۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کی اس مختصر سی گفتگو میں آپ کو اس نتیجے پہ لے جانے کی کوشش کروں گا کہ جو لوگ نبی کی عظمتوں کے اظہار کا درس دیتے ہیں وہ صحیح راستے پر ہیں، یا جو نبی کی ولادت پر خوشیوں کے اظہار سے مسلم امہ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا نظریہ درست ہے۔ ہم آج کی گفتگو میں اسی پیغام کو آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ پیغمبر کی ذات کو عقل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پیغمبر کو عام انسانوں کی سطح پر لا کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نہ کرے کبھی اتفاق ہو، مگر چونکہ آدمی ہر اچھی بری چیز تک آج کے علم میں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر کبھی آپ کو سابقہ پڑا ہو تقویت الایمان کے پڑھنے کا، تو آپ جگہ جگہ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ہندوستان میں غیر مقلدیت اور سلفیت کے اولین مبلغین میں سے شاہ اسماعیل دہلوی ہیں۔ انہوں نے تقویت الایمان میں جگہ جگہ ایسی باتیں لکھی ہیں جن باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر کوئی بہت انوکھی شخصیت کے حامل نہیں تھے، بلکہ وہ عام سطح کے انسان تھے۔ میرے بھائیوں،
آپ وہ جملہ بھی پڑھ سکتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں، اس لیے پیغمبر ہمارے بڑے بھائی ہوئے، ہم لوگ ان کے چھوٹے بھائی ہوئے، اس لیے پیغمبر کی تعظیم اسی قدر کرنی چاہیے جتنی تعظیم ہم بڑے بھائی کی کرتے ہیں، بلکہ اس میں بھی کچھ کمی کرنا چاہیے۔ یہ آپ تقویت الایمان میں آپ یہ جملہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے الفاظ آگے پیچھے ہو سکتا ہے الفاظ کچھ آگے پیچھے ہوں، مگر مفہوم یہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی شان کو ظاہر کرتے ہوئے شاہ اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں، اس خدا کی شان تو یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایک آن میں سینکڑوں محمد پیدا کر دے۔ اس خدا کی شان تو یہ ہے کہ وہ چاہے تو ایک آن میں سینکڑوں محمد پیدا کر دے۔ میرے بھائیوں، جنگ آزادی کے اولین مجاہدین میں علامہ فضل حق خیر آبادی کا شمار ہوتا ہے۔ اس مسئلے میں انہوں نے شاہ اسماعیل دہلوی سے مناظرہ کیا دلی کی جامع مسجد میں۔ تمام علماء دہلی ایک طرف اور شاہ اسماعیل دہلوی اور ان کے داماد مولانا عبدالحی لکھنوی یا دہلوی، یہ دونوں ایک طرف۔ پورے علماء دہلی نے متفقہ طور سے یہ فتویٰ دیا کہ نبی کا مماثل یہ محال ہے، نبی کا مثل پیدا کرنا یہ محال ہے۔ اور ایک کتاب لکھی علامہ فضل حق خیر آبادی نے، امتناع النظیر، جس میں درجنوں دلیلوں سے یہ ثابت کیا کہ پیغمبر کے مثل کوئی دوسرا انسان پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے علماء دہلی کے متفقہ دستخط سے شاہ اسماعیل دہلوی کی تکفیر کا فتویٰ شائع کیا۔ میرے بھائیوں، امام احمد رضا تو بہت بعد میں کھڑے ہوئے، علامہ فضل حق خیر آبادی نے سب سے پہلے تقویت الایمان کے نظریات کی تردید فرمائی ہے۔ خیر، میں آپ کی توجہ کو کسی دوسری طرف نہیں لے جانا چاہتا۔ شاہ اسماعیل دہلوی تقویت الایمان میں لکھتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ جملے اس لیے آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ میری گفتگو کے بیک گراؤنڈ کو سمجھ سکیں۔ یہ طبقہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ پیغمبر کوئی بہت اونچی شان والے، کوئی بہت انوکھی شخصیت والے نہیں تھے، عام سطح کے تھے۔ ہم میں اور ان میں فرق بس اتنا تھا کہ ہم اللہ کا پیغام لے کر نہیں آئے اور محمد عربی اللہ کا پیغام لے کر آئے، بس اتنا فرق تھا، باقی کوئی فرق نہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ امام احمد رضا کی باتوں کو الگ کیجیے، شاہ اسماعیل دہلوی کی گفتگو سے قطع نظر کیجیے، مولانا ابوالعالیٰ مودودی کی کتابوں کے مضمون سے صرف نظر کیجیے۔ آئیے ہم اور آپ قرآن کی روشنی ہم اور آپ قرآن کی روشنی میں، حدیثوں کی روشنی میں اور اقوال صحابہ کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پیغمبر ایک عام سطح کے انسان ہیں یا اللہ رب العزت نے انہیں انوکھی شان والا
انوکھی شخصیت والا بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے گفتگو میں شروع کرتا ہوں، میری تمہیدی گفتگو مکمل ہو چکی۔ ہم پیغمبر کی شخصیت کو قرآن و حدیث سے سمجھیں۔ جن لوگوں نے عام سطح پہ پیغمبر کو پیش کیا، انہوں نے اپنی عقل سے پیغمبر کا تعارف کرانا شروع کیا۔ میں اپنی گفتگو کے اخیر میں یہ عرض کروں گا کہ دین عقل سے نہیں ہے، دین کی بنیاد عشق پر ہے، محبت پر ہے۔ میرے بھائیو، اب ذرا قرآن شریف کی 2-4 آیتیں ہم اور آپ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، کیا ہے؟ آپ وہاں تشریف فرما ہے۔ والبلد الامین، شہر معظم کی قسم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ یہ لا بہت سارے مفسرین نے کہا کہ یہ لائے زائدہ ہے، یہ لائے زائدہ ہے، مگر چونکہ لا اقسم کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ میں قسم نہیں ذکر کرتا، بلکہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں قسم ذکر کرتا ہوں۔ جملہ ہے نفی کا، مگر ترجمہ ہوتا ہے ثبوت کا، اس لیے بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ لا زائدہ ہے، مگر زیادہ تر مفسرین کا یہ ارشاد ہے کہ لا زائد نہیں ہے، لا سے دیگر چیزوں کی تردید مقصود ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم ذکر کرتا ہوں۔ ہم اور آپ جس کو قسم کھانا کہتے ہیں، ہم چونکہ چھوٹے انسان ہیں، ہمیں قسم کھانی ہو تو ہم کہتے ہیں ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، ہمیں قسم کھانی ہو تو ہم کہتے ہیں ہم قرآن کی قسم کھاتے ہیں۔ اپنے سے اونچی ذات اور اونچی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، اللہ رب العزت سے اونچا کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العزت کسی کی قسم کیوں ذکر کرتا ہے؟ اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ وہ خدا سے اونچا ہے۔ خیر، لا اقسم بہذا البلد، اے پیغمبر میں شہر مکہ کی قسم یاد کرتا ہوں، قسم بیان کرتا ہوں۔ کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ اے پیغمبر آپ اس شہر میں قیام فرما ہو، آپ اس شہر میں مقیم ہو، آپ کا قیام اس شہر میں ہے، اس لیے میں اس شہر معظم کی قسم ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا مکہ شریف میں صرف یہی خصوصیت ہے کہ وہاں پیغمبر پیدا ہوئے؟ مکہ شریف میں خانہ کعبہ ہے، مکہ شریف میں حجر اسود ہے، مکہ شریف میں مقام ابراہیم ہے، وہ جنتی پتھر جس کے اوپر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور بڑا کراماتی پتھر تھا۔ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیوار اونچی ہوتی تھی، ویسے ویسے وہ پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے سینے میں آج بھی حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے۔ وہ سعودی حکومت جس نے پیغمبر کی تمام نشانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر اس حکومت کو بھی یہ ہمت نہیں کہ پیغمبر کے قدموں کے نشان کو وہاں سے ہٹا کر کہیں اور منتقل کر دے۔ یہ ہمت ان کے اندر بھی نہیں ہے۔ لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، چومنے مت دو، بوسہ مت لینے دو، سپاہی گھیر کے کھڑے رہتے ہیں، مگر وہاں سے ہٹانے کی ہمت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز گاہ بناؤ، وہاں پہ نمازیں ادا کرو۔ سبحان اللہ، پوری مسجد حرام ہے، ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر اللہ کو اپنے محبوبوں کی نشانیوں سے اتنا پیار ہے کہ وہ نہیں ارشاد فرماتا اس کونے میں نمازیں ادا کرو، حتیم میں نمازیں ادا کرو، زمزم کے قریب نمازیں ادا کرو۔ خصوصی طور سے نمازیں ادا کرنے کا جو حکم خدا نے دیا وہ مقام ابراہیم کے پاس ادا کرنے کا اس نے حکم دیا۔ سبحان اللہ، رات کے سناٹے میں جب حج کا موسم آتا ہے تو جیسے ہم لوگ یہاں پہ جمع ہے نا، سعودیوں کو پتہ ہے کہ انڈین مسلمان آتے ہیں، اس لیے وہاں کی جو یونیورسٹی ہے جامعہ ام القریٰ، وہاں کے تمام انڈین طلباء کو ہندوستانی حاجیوں کی خدمت میں لگا دیا جاتا ہے۔ خدمت کا مطلب چائے پان نہیں، ان کو برگلانے میں لگا دیا جاتا ہے، جگہ جگہ ان کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے۔ رات کا میرے اندازے سے 3-4 بج رہے تھے، ہم لوگ مسجد حرام میں بیٹھے تھے۔ وہ ستون تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ معراج کی رات میں حضرت جبریل نے براق کو اسی ستون سے باندھا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب تو مسجد حرام کی توسیع کے نام پر سعودیوں نے اس کو بھی شہید کر کے ہٹا دیا۔ خیر، وہاں پہ ہر طرف سے لوگ آتے، اس کو ایسے بوسہ لیتے، چومتے۔ دو چار جو ملک قرآ کے لڑکے تھے وہاں پہ لگے ہوئے، ادھر سے روکتے تو ادھر سے آ کے لوگ بوسہ لیتے، ادھر جاتا روکنے تو لوگ ادھر سے بوسہ لیتے۔ یہ رات بھر یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ میں وہیں پہ بیٹھا تھا، قریب میں مجاہد ملت کے نواسے سید محمد غلام محمد حبیبی بھی وہیں بیٹھے تھے، اور میں نے علماء ہندوستان کو دیکھا کہ بالعموم ان کی ابتدا میں نمازوں سے محفوظ رہنے کے لیے وہ عشاء کی نماز کے بعد حرم میں جاتے تھے، رات بھر وہاں رہ کر اللہ کا ذکر کرتے اور فجر کی نماز پڑھ کے وہاں سے لوٹ آتے، کیونکہ وہاں کا موسم بھی ایسا ہے کہ آپ کو دن میں سکون نہیں ملے گا، آپ رات کا جتنا وقت گزارے ہیں آپ کو بہت سکون محسوس ہوگا مسجد حرام کی پر نور فضا میں۔ خیر، وہ میرے بغل میں بیٹھا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں روک رہے ہیں لوگوں کو؟ کہا یہ لوگ بوسہ دے رہے ہیں، اس کو یہ شرک ہے، یہ حرام ہے۔ ہم نے کہا اگر یہ بوسہ دے رہے ہیں اس نام پر کہ یہ اللہ کے پیغمبر کو جب معراج ہوئی یہ اس موقع کی نشانی ہے تو آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ یہ سامنے میں مقام ابراہیم ہے، وہاں پہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایک پیغمبر کے قدموں کا نشان ہے، وہاں پہ نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم سے افضل میرے پیغمبر، اگر ان کے قدموں کے نشان کے پاس نماز پڑھی جا سکتی ہے تو اگر یہ انڈین مسلمان پیغمبر کی نشانیوں کو بوسہ دے رہے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو اس نے کہا اس کے بارے میں تو نص ہے، قرآن کی آیت ہے، اس کے بارے میں کون سی نص ہے؟ میں نے کہا کہ احکام کا ثبوت دلالت النص سے ہوتا ہے، عبارت النص سے ہوتا ہے، اقتضاء النص سے ہوتا ہے، اشارت النص سے ہوتا ہے۔ آخر اللہ نے وہاں نماز پڑھنے کے حکم کیوں دیا؟ ان کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے، ان کا احترام بندوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے۔ تو وہ علت یہاں بھی ہے، اگر حضرت ابراہیم کی تعظیم میں وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے تو اپنے پیغمبر کی تعظیم میں جو ان سے افضل ہیں ہم اس کو بوسہ کیوں نہیں دے سکتے؟ ہر حکم کا ثبوت نص ظاہر سے ہو یہ کوئی ضروری نہیں۔ تو میں نے اس سے کہا قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والازلام او کما قال اللہ رجس من عمل الشیطان، شراب، جوا، یہ سب گندی چیزیں ہیں، شیطانی کام ہے۔ میں نے کہا قرآن مقدس میں صرف شراب کی حرمت موجود ہے، قرآن میں ہیروئن کا کوئی ذکر نہیں،
قرآن مقدس میں افیون کے حرام ہونے کا کوئی ذکر نہیں، قرآن مقدس میں گانجا کے حرام ہونے کا کوئی صراحتاً ذکر نہیں، مگر علماء کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے کیونکہ اس میں نشہ ہوتا ہے، تو گانجا بھی حرام کیونکہ اس میں بھی نشہ ہوتا ہے، افیون بھی حرام کیونکہ اس میں بھی نشہ ہوتا ہے۔ علت جو شراب کے حرام ہونے کی ہے وہی علت افیون گانجا ہیروئن میں ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی حرام ہیں۔ تو مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کی علت یہ ہے کہ وہاں ایک پیغمبر کی عظمت ظاہر کرنا ہے، تو ان سے جو افضل پیغمبر ہیں اگر ان کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے مصطفیٰ کے غلام اس کو بوسہ لے رہے ہیں تو آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو اس نے کہا انت من الصوفیہ، لگتا ہے کہ تم صوفی جماعت سے تعلق رکھتے ہو۔ میں نے کہا الحمدللہ نحن من الصوفیہ، عالم عرب میں وہابیوں کو سلفی کہا جاتا ہے اور اہل سنت کو صوفی کہا جاتا ہے، کیونکہ غوث اعظم جیلانی، شاہ احمد رفاعی، سید ابو الحسن شاذلی، جتنے سلسلے عالم عرب میں ہیں وہ صوفیاء کرام کے سلسلے ہیں، تو اہل سنت کو یہ لوگ صوفی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ لوگ سلفی کہتے ہیں۔ تو سمجھ گیا میری گفتگو سے کہا انت من الصوفیہ؟ ہم نے کہا الحمدللہ نحن من الصوفیہ، ہم لوگ جماعت کے صوفیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا سیحکم اللہ بیننا و بینکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے تمہارے بیچ میں فیصلہ کرے گا۔ ہم نے کہا انشاءاللہ وہ ضرور ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ سمجھ رہے؟ خیر، وہیں پہ ایک شخص بیٹھا تھا تیونس کا۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے بزرگوں کی روش نہیں ہے کہ وہ حرم کے ذکر میں اپنی طاعات کا ذکر کرے۔ اعلیٰ حضرت کے سفر حج کی پوری رودات پڑھ لیجئے، کہیں پہ ایک جملہ اس حوالے سے نہیں ہوگا کہ میں نے کب طواف کیا اور میں نے کب عمرہ کیا، مگر عقیدوں کا ذکر ان کے پورے سفر حج میں آپ کو نظر آئے گا۔ سمجھ رہے؟ ہمارے بزرگوں نے اپنے اعمال کو چھپایا ہے۔ خیر، ایک شخص تیونس کا جب اس سے بحث ہو رہی تھی تو میرے بائیں طرف یہ بیٹھا تھا، چونکہ پہلی بار مدینہ شریف حاضری ہوئی تھی تو یہ دل میں تجسس تھا کہ ذرا میں یہ سمجھوں کہ اہل سنت کے جو عقیدے ہندوستان میں ہیں کیا عالم عرب میں بھی ایسا عقیدہ ہے یا ہم لوگ ایک محدود عقیدے میں سمٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے جہاں کبھی گفتگو کا کوئی موقع ملتا تو میں اس کو ضرور ٹٹولتا تھا کہ یہ کس نظریے کا آدمی ہے۔ تو بغل میں تیونس کا شخص تھا، چہرہ گورا نارا، داڑھی تو نہیں تھی مگر چہرے سے ایمان کا نور ٹپک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، میں نے دیکھا تو اس میں لکھا تھا حزب الشیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے اوراد و وظائف کا مجموعہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو؟ کہا الحمدللہ یہ ہمارے شیخ ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، میں اس کو کیوں نہیں جانتا ان کو؟ تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں جس حکومت میں یہ دیش رہتا ہے، یہ اس دیش کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے کسی بھی بندے کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا، یہ حرام۔ ابن تیمیہ نے کتابوں میں لکھا کہ یہ شرک، یہ حرام۔ تو آپ کے دیش کے لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ تو اس نے بڑا پیارا جملہ کہا اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ جب میں مکہ شریف سے چلا مدینہ شریف تو ایک اونٹ والا اس نے مجھے بیٹھایا اور لے کے چلا بدو۔ راستے میں نماز کا وقت آیا تو میں نے کہا یا شیخ اجلس الناقہ، ذرا اونٹ کو بیٹھائیے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے اونٹ بیٹھا دیا اور کہا الشیخ شیخ عبد القادر جیلانی، مجھے شیخ مت کہیے، شیخ کو شیخ مجھ کو شیخ نہ کہیے۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ملفوظ میں کہ آج تک اس جملے کی لذت میرے دل سے نہیں جاتی ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس تیونس والے شخص کے جملے کی لذت بھی آج تک میرے دل سے نہیں جاتی۔ جب میں نے اس سے کہا
کہ یہ پیغمبر کو وسیلہ بنانا شرک کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں۔ پوری جماعت سلفیت نے توسل کی تردید میں پوری قوت لگا دی ہے۔ آپ کے ملک کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ ہوا سیدنا ہوا وسیلتنا فی الدارین، اور آگے اس نے کہا ولولا ہو لما کانت الکعبہ، اگر وہ پیغمبر نہ ہوتے تو یہ سامنے جو کعبہ دکھ رہا ہے یہ بھی نہیں سبحان اللہ۔ آج تلک اس کے جملے کی لذت دل سے نہیں جاتی، کہا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ کعبہ بھی نہیں ہوتا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میری گفتگو تھوڑی تفصیل میں چلی گئی۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم ذکر کرتا ہوں، کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، کیونکہ اے حبیب آپ اس شہر میں قیام پذیر ہو، آپ ٹھہرے ہوئے ہو، اس لیے میں اس شہر کی قسم ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، مکے میں مقام ابراہیم بھی ہے، مکے میں صفا مروہ بھی ہے، مکے میں حتیم بھی ہے، مکے میں خانہ کعبہ بھی ہے، مکے میں حجر اسود بھی ہے، کعبہ خدا کا گھر ہے، ریاض خلیل بھی، یہ ساری چیزیں مکے میں ہیں۔ مگر اللہ نے جب قسم کی علت ذکر فرمائی تو یہ نہیں فرمایا کہ میں شہر مکہ کی قسم ذکر کرتا ہوں کیونکہ یہاں کعبہ ہے، کیونکہ یہاں مقام ابراہیم ہے، کیونکہ یہاں صفا مروہ ہے۔ یہ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے قسم ذکر کرتا ہوں کیونکہ اے حبیب تم اس شہر میں ٹھہرے ہوئے ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا سوچیں، اگر پیغمبر عام سطح کے انسان ہوتے تو کیا اللہ تعالی شہر مکہ کی قسم ذکر کر کے یہ فرماتا کہ آپ یہاں رہتے ہو اس لیے میں اس کی قسم ذکر کرتا ہوں؟ میرے بھائیوں، یہ کھلی ہوئی دلیل ہے کہ پیغمبر انسان تھے، پیغمبر بشر تھے، تمام پیغمبروں کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اس لیے انسان بنا کے بھیجا تھا، مگر عام انسانوں کی طرح نہیں بھیجا تھا۔ ہمارے اور آپ کے شہر کی قسم کہیں ذکر نہیں فرمائی گئی، مگر خدا نے شہر ولادت پیغمبر یعنی مکہ کی قسم کا ذکر قرآن مقدس میں فرمایا ہے۔ اس لیے عشق والوں کی بولی ہوتی ہے کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میری آواز دبی ہوئی ہے اور اوپر سے مائک کی آواز بھی کچھ ہم سے کمزور ہی لگ رہی ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ حضرات میری بات اچھی طرح سمجھ پا رہے نہیں پا رہے، مگر پھر بھی بس غور سے میری باتیں سنیے۔ قرآن نے قسم ذکر کی، اب اگلے مرحلے کی طرف چلی۔ جہاں میں رہتا ہوں حضور نصیر ملت ادام اللہ ظلہ علینا، انہوں نے بچیوں کا بھی ایک شاندار ادارہ قائم کیا، قادریہ گرلز کالج۔ 200 کے قریب بیرونی بچیاں رہتے ہیں اور زیادہ تر بچیوں کی تعداد کا تعلق چھتیس گڑھ سے۔ تو ابھی میں نے ششماہی اول میں شفا شریف ان بچیوں کو پڑھایا آن لائن، تو اسی شفا شریف کے مضمون کو میں آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں۔ سیرت کی انتہائی مستند کتابوں میں اس کتاب کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے حبیب تیری زندگی کی قسم یہ اپنی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ اے حبیب تیری زندگی کی قسم، قرآن اللہ کا قسم ذکر فرمائے، اور کس کی قسم؟ اپنے بندے کی حیات کی قسم ذکر فرمائے۔
اپنے بندے کی زندگی کی قسم ذکر فرمائے، لعمرک اے حبیب تیری زندگی کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، اپنی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں، اپنے شکوک و شبہات کی ظلمتوں میں یہ بھٹک رہے ہیں۔ وہاں پر خدا نے مکے کی قسم ذکر کی کیونکہ حبیب وہاں رہتے ہیں، اور یہاں پر تو اللہ نے ڈائریکٹ اپنے حبیب کی زندگی کی قسم ذکر فرمائی، اے حبیب تیری زندگی کی قسم۔ اس لیے ایمان والوں کی بولی ہوتی ہے کہ کلام مجید نے کھائی قسم، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، کہ کلام مجید نے کھائی سہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، جس کی زندگی کی قسم ساری کائنات کا خالق ذکر فرمائے، جس کے شہر کی قسم ساری کائنات کا مالک ذکر فرمائے، ایسا انسان عام انسان نہیں کہا جا سکتا، وہ ضرور انسان ہے مگر ساری انسانیت کے سر کا تاج ہے، ساری انسانیت کے لیے چراغ راہ ہیں۔ ہم انہیں انسان تو کہتے ہیں مگر عام انسان نہیں کہتے، بلکہ انسانیت کی کائنات کا تاجدار انہیں کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں، اب آپ آگے کی طرف چلیں، وقت میں نے آپ کا کچھ زیادہ لے لیا۔ آپ قرآن مقدس کی آیت پڑھیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ جب میرے پیغمبر مکہ شریف کے حالات بہت پیچیدہ ہو گئے تو میرے آقا کو حکم ہوا کہ مکے چھوڑ کے مدینے چلے جائیے۔ میرے پیغمبر نے ہجرت کی تیاری کر لی۔ رات میں حضرت علی کو بلایا، فرمایا یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کا سامان ہے، یہ فلاں کا سامان ہے، صبح ہوتے ہی فلاں فلاں لوگوں کو دے دینا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان اپنے دشمنوں کی امانت کی چیزوں کو بھی ظاہر نہیں کرتا ہے۔ یہی میرے پیغمبر کی سیرت ہے۔ چاروں طرف سے غیر مسلم پیغمبر کے گھر کو گھیرے کھڑے ہیں۔ اب پیغمبر نکلے تو ہم انہیں نقصان پہنچائیں۔ میرے پیغمبر باہر نکلے، دیکھا غیر مسلم گھیرے کھڑے ہیں، تھوڑی سی مٹی لی، اس میں قرآن مقدس کی آیتیں پڑھی اور اسے پھینک دیا غیر مسلموں کی طرف۔ سب کی آنکھوں میں وہ مٹی پڑی، سب آنکھیں ملتے رہ گئے، اور میرے پیغمبر ان کے بیچ سے نکل کر غار ثور کی طرف تشریف لے گئے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ 3 دنوں تک حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ میرے آقا غار ثور میں تشریف فرما رہے۔ اللہ توفیق دے کبھی مکہ شریف جانے کی سعادت ملے تو غار ثور اور غار حرا ضرور جائیے۔ آج بھی وہ پتھر موجود ہے جس پتھر پر میرے پیغمبر نے آرام فرمایا تھا، جس پتھر پر میرے پیغمبر نے سجدے کیے۔ سبحان اللہ۔ ایک پاکستانی حاجی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ طارق اس کا نام تھا، پاکستانی ڈرائیور، اس نے کہا یہاں پہ جتنے گاڑی والے ہیں سب آپ کو ڈرائیں، وہاں مت جائیے، گر پڑ گئے تو آپ کا حج خراب ہو جائے گا، پاؤں میں موچ آ گئی تو آپ کے سفر کا مقصد ختم ہو جائے گا، کیونکہ زمین کے لیول سے 5000 فٹ کی اونچائی پر ہے۔ اب اگر ٹیکسی والے لوگوں کو لے کے آئے اور لوگ اوپر چلے گئے تو گھنٹہ 2 گھنٹہ ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمیں چھٹی ملے، تو راستے میں ہی آپ کو سمجھانے لگیں گے جب حج مکمل ہو جائے تب یہاں آئیے گا، ابھی اوپر مت جائیے، کہیں گر پڑ گئے تو پھر آپ کا سفر ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ تو اس طارق نے کہا کہ کوئی کتنا بھی سمجھائے مگر وہاں ضرور جائیے گا۔ حضور کی پیدائش کی جگہ سعودیوں نے لائبریری بنا دی، حضور کا گھر سعودیوں نے ہٹا دیا، فلاں
سعودیوں نے ختم کر دیا۔ عقیدہ توحید کی حفاظت کے نام پر پیغمبر کی تمام تر نشانیوں کو سعودیوں نے ختم کر دیا، مگر دو مقامات ایسے ہیں جو آج بھی اسی شکل میں ہیں جس شکل میں پیغمبر کے زمانے میں تھے، ایک غار ثور اور ایک غار حرا۔ اس لیے ضرور جائیے گا، اور جب آدمی اس پتھر پہ بیٹھ کر پیشانی جھکاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے دل کو عجیب سا سرور ملتا ہے کہ جن پتھروں نے پیغمبر کی پیشانی کو چوما، آج کتنی خوش نصیبی کا دن ہے کہ میری پیشانی بھی ان پتھروں پر پیغمبر کے قدموں کا بوسہ لے رہی۔ سبحان اللہ۔ خیر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر نے مٹی پھینکی، کفار مکہ کی آنکھوں میں مٹی پڑی، وہ آنکھیں ملتے رہے، پیغمبر پھر سے نکل کے غار ثور چلے گئے، 3 دنوں تک قیام فرما رہے۔ پھر وہاں سے مدینہ شریف کا سفر ہوا جو تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر تھا۔ سبحان اللہ۔ کتابوں میں لکھا ہے، حدیثوں میں لکھا ہے، صحابہ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ مٹی لے کر غیر مسلموں کی طرف کس نے پھینکی تھی؟ پیغمبر نے پھینکی تھی، آقا نے پھینکی تھی۔ نکلنا پیغمبر کو تھا، کوئی دوسرے صحابی تھے ہی نہیں تو پھینکتا کون؟ پیغمبر نے مٹی پھینکی، مگر جب اللہ رب العزت نے اس منظر کو قرآن میں بیان فرمایا تو کیا ارشاد فرمایا؟ مسلمانوں ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو۔ اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے حبیب، جب آپ نے وہ مٹی پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی، بلکہ اس مٹی کو اللہ کے دستے قدرت نے پھینکا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھینکا مصطفیٰ نے، اللہ فرما رہا ہے خدا کے دستے قدرت نے پھینکا۔ مٹی پھینکی مصطفیٰ نے، مگر اللہ فرما رہا ہے وما رمیت، آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اس کو خدا کے دستے قدرت نے پھینکا تھا۔ نبی کے پھینکنے کو اللہ رب العزت اپنا پھینکنا کہہ رہا ہے۔ کیا ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تجارت کی تو خدا نے تجارت کی؟ معاذ اللہ۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے کپڑا خریدا تو گویا خدا نے کپڑا خریدا؟ اگر یہ کہیے گا تو آپ دین کے دائرے سے بہت باہر چلے جائیے گا۔ یہ اجازت ہم میں سے کسی کو نہیں کہ ہم اپنے فعل کی نسبت خدا کی طرف کریں، مگر اللہ نے اپنے نبی کی شان کتنی اونچی فرمائی کہ پھینک رہے ہیں مصطفیٰ، مگر اللہ فرماتا ہے حبیب وہ مٹی تم نے نہیں پھینکی بلکہ اس مٹی کو میں نے پھینکا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے بڑھی، سن 6 ہجری میں میرے پیغمبر ہجرت کے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے۔ 6 سال کے بیچ میں کوئی بھی مسلمان مکے نہ آ سکے کیونکہ حالات بہت پریشان کن تھے۔ ہجرت کے 6 سال میرے پیغمبر 1400 صحابہ کے ساتھ چلے مکے شریف کی طرف۔ مقصد کیا تھا؟ عمرہ کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، خانہ خدا کا دیدار کرنا، اپنی روحانی پیاس مٹانا، اللہ کی عبادت سے اپنی روح کو سرشار کرنا اور مدینے پھر واپس آ جانا، یہ سفر کا مقصد تھا۔ مگر کفر کے دل میں اسلام کی ہیبت ہر زمانے میں رہی ہے۔ جب کفار مکہ کو خبر ملی کہ 1400 صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں، ان لوگوں نے راستہ روک دیا، کہا نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے۔ پیغمبر نے فرمایا میں تم سے جنگ کرنے نہیں آ رہا ہوں، میں خانہ خدا کی زیارت کرنے آ رہا ہوں۔ کفار مکہ نے کہا نہ ہوگا، اگلے سال آئیے گا، ان سال نہیں آ سکتے۔ حضرت عثمان غنی کو حضور نے بھیجا، جاؤ ان لوگوں سے مذاکرات کرو، ان کو راضی کرو۔ حضرت عثمان غنی گئے مگر بات بن نہ سکی۔ کفار مکہ نے کہا عثمان تم آ گئے ہو تو تم طواف کر لو، تم کو اجازت ہے۔ سبحان اللہ، تم طواف کر لو۔
مگر حضرت عثمان غنی نے کہا واللہ لا اطوف حتی یطوف بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جب تک میرے پیغمبر طواف نہیں کریں گے اس وقت تک میں اکیلے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ کہیے سبحان اللہ۔ طواف کرنا اللہ کی عبادت ہے نا؟ یہ کہیں لکھا ہے کسی کتاب میں کہ نبی طواف نہ کرے تو آپ طواف مت کرو؟ یہ کہیں لکھا ہے کہ پیغمبر زمزم نہ پیے تو تم زمزم نہ پیو؟ جو اچھا کام ہے ہم پیغمبر کے غلام، ہم پیغمبر کے ساتھ ادا کریں تو نور علی نور، اور اگر اکیلے ادا کریں تب بھی اچھا۔ مگر حضرت عثمان غنی کے عشق نے یہ گوارا نہیں کیا کہ پیغمبر حدیبیہ میں قیام پذیر ہوں اور میں اکیلے طواف کر کے چلا جاؤں۔ کفار مکہ نے کہا گئے ہو تو طواف کر لو، حضرت عثمان غنی نے کہا جب تک پیغمبر طواف نہیں کریں گے اللہ کی قسم میں کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ خیر، میں یہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، خبر پھیل گئی کہ کفار مکہ نے عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جو سفیر بن کے گئے تھے ان کی شہادت کی خبر ملی تو مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی، تو پیغمبر نے 1400 صحابہ سے بیعت لیا۔ بیعت کا معنی معاہدہ، بیعت کا معنی معاہدہ۔ وعدہ کرو دین پہ قائم رہو گے، وعدہ کرو دین کی مدد کرتے رہو گے، وعدہ کرو کفر شرک بدکاری چوری کے قریب نہیں جاؤ گے۔ تمام صحابہ نے حضور کے ہاتھوں پر بیعت کیا۔ سبحان اللہ۔ وہی سنت ہے پیغمبر کی کہ آج مشائخ کے ہاتھوں پر ہم لوگ بیعت کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بیعت کس نے کیا؟ لیا مصطفیٰ نے بیعت لیا، صحابہ نے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ بیعت کیا۔ یہ تمام صحابہ جانتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ نے بیعت لی، صحابہ نے بیعت کی۔ مگر سورہ فتح میں جب اللہ رب العزت جسے ذکر فرماتا ہے تو سبحان اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے مصطفیٰ، آپ کے ہاتھوں پہ جو لوگ بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کے دست قدرت پہ بیعت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی کا ترجمہ اٹھا لیجیے، مولوی اشرف علی تھانوی کا ترجمہ، ابو الاعلیٰ مودودی کا ترجمہ، کسی کا ترجمہ اٹھا لیجیے، یہی لکھا ہوگا جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ لوگ اصل میں اللہ کے دست قدرت پہ بیعت کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں پر ظاہراً تمہارا ہاتھ ہے، ورنہ اے حبیب حقیقت میں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ مٹی پھینک رہے ہیں مصطفیٰ، خدا بیان فرما رہا ہے وہ مٹی میں نے پھینکی۔ بیعت کر لے رہے ہیں مصطفیٰ، خدا فرما رہا ہے کہ بیعت کرنے والے خدا کے دست رحمت پہ بیعت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ جس نے پیغمبر کی فرما برداری کی، جس نے پیغمبر کی باتیں مانی، جس نے پیغمبر کے پیغام کو قبول کیا، فقط اطاع اللہ، اس نے دراصل اللہ کی فرما برداری کی، اس نے اللہ کے حکم کی پیروی کی۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک جماعت ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہتی ہے پیغمبر کی تعظیم کرو گے شرک ہو جائے گا، پیغمبر کا احترام زیادہ کرو گے ایمان کے دائرے سے نکل جاؤ گے، پیغمبر کی پیدائش پہ جلوس نکال لو گے تمہارا ایمان متاثر ہو جائے گا،
पैगंबर की पैदाइश पे घरों को सजा लोगे, तुम्हारे दिल में अकीदे तौहीद की रोशनी कम हो जाएगी। एक तबका हमें ये समझाना चाहता है, मगर जब हम कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला अपने हबीब के शहर की कसम जिक्र कर रहा है, अल्लाह ताला अपने हबीब की हयात की कसम जिक्र कर रहा है, अल्लाह ताला अपने पैगंबर के कौल की कसम जिक्र कर रहा है, अल्लाह ताला पैगंबर के फेंकने को अपना फेंकना कह रहा है, पैगंबर की बैअत को अपनी बैअत कह रहा है, पैगंबर की फरमाबरदारी को अपनी फरमाबरदारी कह रहा है। तो जिसके काम को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना काम कहे, जिसकी बैअत को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बैअत कहे, हम उसे आम इंसान नहीं कह सकते। इंसान जरूर हैं मगर तमाम दुनियाए इंसानियत के सर का ताज है। जो उनसे पहले आए वो उनके भी ताजदार हैं, और जो कयामत तक आते रहेंगे मेरे मुस्तफ़ा उसके लिए भी आंखों का नूर हैं, दिलों का सुरूर हैं, और पूरी दुनिया इंसानियत के लिए वो सर का सबसे रोशन ताज है। सुभान अल्लाह। इसलिए ईमान वाले कहते हैं तेरी खल्क को रब ने जमील किया, तेरी खल्क को रब ने जमील किया, तेरे खुल्क को रब ने असीम कहा, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाहा, तेरे खालिक हुस्नो अदा की कसम। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, बेटा पैदा हो जाए, बर्थडे मना ले, कोई दिक्कत नहीं। शादी हो गई किसी अच्छी खातून से, शादी के सालगिरह मना ले, कोई दिक्कत नहीं। हमने मकान शानदार बनाया, हमने मकान के इफ्तिताह की तारीख में दोस्तों की दावत कर ली, कोई मसला नहीं। हमें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, हमने उन तारीखों में अपने दोस्तों को बुला के खुशी जाहिर कर ली, कोई दिक्कत नहीं। मगर मुस्तफ़ा की पैदाइश पे जश्न मनाया, तुमने बिदअत का काम कर लिया। मुस्तफ़ा के नाम पर तुमने घरों को सजाया, तुमने शिर्क का काम कर लिया। मुस्तफ़ा के नाम पे तुमने या रसूलल्लाह कहा, तुम्हारा अक़ीदा तौहीद कमज़ोर हो गया। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर दुनिया की नेमतों के उसूल पर हम अपनी खुशियों का इजहार कर सकते हैं, तो दुनिया की ये करोड़ों नेमतें जिस पैगंबर के सदक़े में मिली हैं, हम उनकी आमद के मौके पर अपनी खुशियों का इजहार क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जब ईमान वालों के दिलों में इश्क की रोशनी बहुत तेज होती है तो जुबान से आवाज निकलती है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले पारस नजद के तिले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अधू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, 2-3 हदीसें भी समाअत कर लें ताकि मैं अपनी बात को बेहतर अंदाज में आपको बावर करा सकूं। 20-25 मिनट और वक्त बचा है, 2-4 बातें और समाअत कर लें। सुभान अल्लाह। इमाम बैहक़ी, इमाम हाकिम एक हदीस नक़ल करते हैं, तजल्लल यकीन बेअन्ना नबिय्यना सय्यदुल मुरसलीन, एक रिसाला, उस रिसाले में यह हदीस नक़ल की गई। हज़रत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, क़ल्लबतु मशारिक़ल अर्द व मग़ारिबहा फलम अजिद क़बीलतन अफ़ज़ल मिन क़बीलत क़ुरैश व रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए लोगों, मैंने दुनिया का हर किनारा खंगाल दिया, छत्तीसगढ़ खोज लिया ये नहीं है, मध्य प्रदेश के हर जिला का मैंने सर्वे कर लिया ये नहीं है, मैंने इंडिया का हर खित्ता देख लिया ये नहीं, मशारिक़ल अर्द व मग़ारिबहा, धरती के हर एरिए को
میں نے الٹ پلٹ کے دیکھ لیا، سبحان اللہ، زمین کا کونا کونا میں نے چھان ڈالا، مگر قریش سے افضل مجھے کوئی دوسرا خاندان نہیں ملا، اور محمد عربی سے بہتر مجھے کوئی دوسرا انسان نہیں ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جبریل کی ڈیوٹی یہی تھی کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر نبیوں کی خدمت میں آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم پر جو آسمانی صحیفہ آیا وہی لے کر آئے، حضرت نوح پہ جو آسمانی کتاب آئی وہی لے کے آئے، حضرت ابراہیم کے پاس جو آسمانی کتاب آئی وہی لے کے آئے۔ 300 رسولوں پر جو 300 آسمانی صحیفے اترے وہ 300 صحیفے وہ لے کر آئے، اور اس کے علاوہ بھی 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کی خدمت میں اللہ کا جو بھی میسج آیا وہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے ہی بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ عام جنتا کو تو رہنے دیجیے، عام جنتا ہم اور آپ تو کسی گنتی میں نہیں۔ حضرت جبریل نے حضرت یوسف کو بھی دیکھا ہے، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، حضرت نوح کو بھی دیکھا ہے، حضرت موسیٰ کا جلال بھی دیکھا ہے، حضرت آدم کی تواضع اور ان کی خلت اور ان کی محبت بھی دیکھی ہے۔ تمام پیغمبروں کے ظاہری اور باطنی کمالات کا بہت قریب سے انہوں نے مشاہدہ کیا ہے، مگر کیا کہتے ہیں، میں نے دھرتی کا ہر شرق و غرب تلاش لیا مگر ان سے بہتر مجھے کوئی دوسرا انسان نظر نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا عشق والوں کی بولی سنو، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اگر پیغمبر عام انسان تو ہمیں جلوس نہیں نکالنا چاہیے، اگر پیغمبر عام جنتا تو ہمیں ان کی پیدائش کے دن گھروں کو نہیں سجانا چاہیے، اگر پیغمبر عام انسانوں کی طرح ایک عام انسان ہیں تو ہمیں پرچم اپنے گھروں پہ نہیں لگانا چاہیے، اور ہمیں ذاکر نائک، طارق جمیل، مرزا محمد علی، توصیف الرحمان، معراج ربانی کے نظریے کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ سارا کام بدعت ہے اور ان چیزوں سے ہم کو دور رہنا چاہیے۔ اگر عام انسان ہے تو ہمیں یہی کرنا چاہیے، مگر سبحان اللہ میرے پیغمبر عام انسان نہیں ہیں۔ قرآن ان کے شہر کی قسم کھاتا ہے، قرآن ان کی زندگی کی قسم کھاتا ہے، وسیلے ہی پیغمبر تیرے گفتار کی قسم، قرآن پیغمبر کی گفتگو کی قسم کھاتا ہے، قرآن پیغمبر کو پیغمبر کی زندگی کی قسم ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پیغمبر کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا کہتا ہے، اللہ پیغمبر کی بیعت کو اپنی بیعت کہتا ہے، قرآن اللہ پیغمبر کے دست کرم کو اپنا دست قدرت ارشاد فرماتا ہے۔ جبریل کہتے ہیں میں نے دنیا کا ہر گوشہ کھنگال لیا مگر ان سے بہتر مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ ان سارے شواہد سے آپ یہ بات ضرور سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے پیغمبر عام انسان نہیں ہیں، میرے پیغمبر عام جنتا کی طرح نہیں ہیں، وہ اللہ کے سب سے عظیم پیغمبر ہیں۔ جب سب سے عظیم پیغمبر ہیں تو چھوٹی نعمتوں پہ ہم خوشی ظاہر کرتے ہیں، تو اتنی بڑی نعمت جس دن ہم مسلمانوں کو ملی اس دن ہمیں جلوس نکال کر اپنی مسرتوں کا اظہار کرنا چاہیے، ہمیں گھروں کو سجانا چاہیے، ہمیں پرچم لگانا چاہیے۔ جب چھوٹی نعمتوں پر ہم خوشی ظاہر کرتے ہیں تو کروڑوں نعمتیں جن کے قدم کی برکت سے ہمیں ملی ہیں اس نعمت کی تشریف آوری کے دن خصوصی طور سے ہمیں اپنی مسرتوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے
بھائیوں، اللہ کا شکر ہے آپ سب نے جشن عید میلاد النبی کی مجلس سجائی اور آپ کی کمیٹی کے صدر جناب جہانگیر صاحب نے بڑی محبت سے آپ حضرات کو مدعو کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کی شرکت میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اب ہم گفتگو کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جن لوگوں نے پیغمبر کو عام انسان ثابت کرنا چاہا، دھوکہ ان سے کہا ہوا۔ میرے بھائیوں، آج کے عہد کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ عقل پرستی کا فتنہ ہے۔ جب ہم دین کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور دین کو ہم قرآن و حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ٹھوکر نہیں کھاتے، ہمیں ایمان کی ڈگر مل جاتی ہے، ایمان کی شاہراہ پہ ہم چل پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا سوچیں، امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم اور آپ پیروی کرتے ہیں نا، ہم لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ امام شافعی کے ماننے والے کیرلا تمل ناڈو والے اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں۔ عالم عرب کے بہت سارے ممالک میں لوگ امام مالک کے ماننے والے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو مالکی کہتے ہیں۔ کیونکہ سعودی حکومت کسی بھی امام کی تقلید کو حرام کہتی ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ان ناموں سے آزاد کر کے وہ کہتے ہیں ہم سلفی ہیں، ہم سلفی ہیں۔ جو پرانے زمانے کے اسلاف کرتے تھے وہی عقیدہ ہم لوگ رکھتے ہیں۔ خیر، امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا تھا کہ یہ حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور قیاس پہ عمل کرتے ہیں۔ حدیثیں اگر کسی مسئلے میں مل جائیں تو حدیثوں پہ توجہ نہیں دیتے، جو قیاس چاہتا ہے اس پہ یہ عمل کرتے ہیں۔ قیاس کہا جاتا تھا امام اعظم ابو حنیفہ کو۔ امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے ہیں، جن کو عابد بیمار کہا جاتا ہے، کربلا میں وہ اکیلے بچ گئے۔ امام زین العابدین خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، امام اعظم بھی طواف کر رہے ہیں۔ دیکھا کہ بہت لمبی بھیڑ ہے لوگوں کی پیچھے پیچھے، تو امام اعظم نے پوچھا یہ کون بزرگ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ امام زین العابدین ہے، اس لیے خلق خدا ان کے پیچھے پیچھے طواف کر رہی ہے، ان سے برکت حاصل کر رہی۔ جب طواف سے خالی ہو کے امام زین العابدین بیٹھے تو امام اعظم قریب گئے، دست بوسی کرنی چاہیے۔ امام زین العابدین نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ کوفہ کے رہنے والے نعمان ابن ثابت ہے۔ اس زمانے تک امام کے طور پہ شہرہ نہیں ہوا تھا، تو امام زین العابدین نے چہرہ پھیر لی، کہا میں ان سے بات نہیں کرتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے دوسری طرف سے متوجہ ہونے کی کوشش کی، انہوں نے پھر چہرہ پھیر دیا۔ امام اعظم نے عرض کیا حضور آپ کو شبہ کیا ہے؟ میرے حوالے سے کیا آپ کو غلط فہمی ہے کہ آپ میری طرف متوجہ نہیں ہو رہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم میرے نانا جان کی حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہو اور اپنے قیاس پہ عمل کرتے ہو، اس لیے میں تم سے نہیں گفتگو کرتا۔ امام اعظم نے عرض کیا حضور میری 3 باتوں کا جواب آپ دے دیں، پھر آپ کی جو مرضی میرے بارے میں آپ کو جو رائے قائم کرنا ہو کریں۔ امام اعظم نے عرض کیا حضور آپ یہ فرمائیں کہ عورت کمزور ہوتی ہے کہ مرد؟ امام زین العابدین نے کہا عورت کمزور ہوتی ہے، مرد تو مضبوط ہوتا ہے، لڑتا ہے بھڑتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کیس مقدمے لڑتا ہے۔ عورت کمزور ہوتی ہے جسمانی طور سے بھی اور ذہنی طور سے بھی۔ امام اعظم نے عرض کیا حضور اگر میں قیاس سے فیصلہ کرتا تو میں یہ حکم دیتا کہ ماں باپ کی جائیداد میں بیٹی کا حصہ 2 گنا ہونا چاہیے کیونکہ وہ کمزور ہے، بیٹے کا حصہ آدھا ہونا چاہیے کیونکہ وہ مضبوط ہے، مگر
الحمدللہ میں وہی عقیدہ رکھتا ہوں جو میرے رب نے فرمایا ہے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا، یعنی مرد کا حصہ دو گنا ہوگا اور عورت کا حصہ اس سے آدھا ہوگا. سمجھ رہے؟ اگر میں قیاس پہ عمل کرتا تو عورت کو دو گنا دلواتا، مرد کو آدھا دلواتا. پھر عرض کیا حضور آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ پیشاب زیادہ ناپاک یا مرد کے جسم سے جو منی کے قطرے نکلتے ہیں وہ زیادہ ناپاک؟ امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا پیشاب زیادہ ناپاک، کیونکہ پیشاب کو پاک کسی نے نہیں کہا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ پاگل لوگ ہیں جو جانوروں کے پیشاب کو پوتر سمجھ کے پیتے ہیں، ورنہ عقل رکھنے والا کوئی بھی انسان کسی بھی مخلوق کے پیشاب کو پاک نہیں کہتی ہے، پاک نہیں سمجھتی ہے. خیر، پیشاب کو پاک کسی نے نہیں کہا، مگر جن قطروں سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے بعض فقہا نے ایسا کہا کہ چونکہ اسی سے انسان پیدا ہوتا ہے اس لیے وہ ناپاک نہیں ہے. جب جسم کے باہر آئے تب وہ ناپاک ہے. اگر جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہو گیا تو چونکہ اس سے صالحین اولیاء کی تخلیق ہوتی ہے اس لیے ان قطروں کو ہم ناپاک نہیں کہہ سکتے ہیں. خیر، ہمارے نزدیک وہ بھی ناپاک، مگر عرض یہ کرنا ہے کہ اسے بعض علماء نے پاک کہا مگر پیشاب کو پاک کسی نے بھی نہیں کہا. تو امام اعظم نے کہا حضور پیشاب زیادہ ناپاک یا منی کے قطرے زیادہ ناپاک؟ ارشاد فرمایا پیشاب زیادہ ناپاک. امام اعظم نے عرض کیا حضور اگر میں عقل سے فیصلہ کرتا تو یہ کہتا کہ پیشاب کرو تو غسل تمہارے اوپر فرض ہے، کیونکہ زیادہ گندی چیز نکلے تو غسل فرض ہونا چاہیے اور کم گندی چیز نکلے تو آدمی پر وضو فرض ہونا چاہیے. سمجھ رہے؟ لیکن الحمدللہ میں یہی عقیدہ رکھتا ہوں کہ پیشاب کرے تو وضو لازم ہوتا ہے اور منی کے قطرے نکلے تو آدمی پر غسل لازم ہوتا ہے. میں قیاس پہ عمل نہیں کرتا بلکہ اپنے نبی کے ارشادات پہ عمل کرتا ہوں. عرض کیا حضور آدمی جب خف پہنتا ہے جوتا، آج کل جو پولیس والے ڈیوٹی میں لگے رہتے ہیں چوراہوں پر، تو کلکتے میں اکثر دیکھتا تھا پلاسٹک کا بڑا سا جوتا جو بجلی تک آ جائے اس ٹائپ کا وہ جوتا پہنتے تھے تاکہ کیچڑ وغیرہ سے ان کے پینٹ پتلون خراب نہ ہو. اب تو پولیس والے بھی کم دکھتے وہ پہنے ہوئے. خیر، خف ایک خاص قسم کا جوتا ہوتا تھا چمڑے کا جسے باندھنا نہیں پڑتا تھا اور پیر کی پشت سے لے کے پڈلی تک کا حصہ اس میں چھپ جاتا تھا. مقصد یہ ہوتا تھا کہ سفر کرنا ہے، جنگل پہاڑ سے گزرنا ہے، وہ پہنے رہیں گے تو پاؤں کٹنے سے محفوظ رہے گا. اگر آدمی سفر میں جائے تو 72 گھنٹے تک اس کو اس پہ مسح کی اجازت ہوتی تھی اور آدمی گھر پہ رہ کے خوب پہن لے تو 24 گھنٹے تک وہ مسح کر سکتا تھا. مسح کا مطلب ہم نے وضو کر کے خوب پہن لیا، پھر ہمارا وضو ٹوٹا تو ہم ہاتھ دھو لیں گے، چہرہ دھو لیں گے، سر کا مسح کر لیں گے، پیر نہیں دھونا پڑے گا، خف کے اوپر 3 انگلی ایسے مسح کر لے، ہمارا وضو فائدل مکمل. یہ شریعت کی طرف سے سہولت تھی، آج بھی یہ سہولت ہے. خیر، امام اعظم نے کہا حضور لوگ جب سفر کرتے ہیں تو گندگی خف میں نیچے لگتی ہے یا اوپر لگتی ہے؟ تو امام زین العابدین نے کہا کہ نہیں، گندگی تو نیچے لگتی ہے، اوپر نہیں لگتی. امام اعظم نے فرمایا اگر میں قیاس سے حکم لگاتا تو یہ کہتا کہ جہاں گندگی لگے وہاں مسح کرو، نیچے مسح کرو، مگر الحمدللہ میں جوتے کے نیچے والے حصے میں مسح کا حکم نہیں دیتا بلکہ اپنے پیغمبر کے ارشاد کے مطابق میں جوتے کے اوپر والے حصے پہ مسح کا حکم دیتا ہوں. کہیے سبحان اللہ. امام اعظم نے جب یہ چند مسائل پیش کر کے
अपने नुक्ते नज़र को वाज़ेह किया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उनकी पेशानी चूमी और फरमाया कि लोगों ने तुम्हारे हवाले से कुछ गलत फहमी मेरे दिल में पैदा कर दी थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे हवाले से मेरा दिल साफ हो गया। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, अगर दीन को अक्ल की रोशनी में समझना चाहोगे तो ठोकर लगेगी। यही गलती डॉक्टर जाकिर नाइक से हुई या हो रही है। यही गलती अलीगढ़ के बानी सैयद अहमद खान अलीगढ़ी से हो रही है। उनको कोई आदमी ट्रैक्टर का मिस्त्री हो और आप उसे कंप्यूटर बनाने को दे दीजिए तो कंप्यूटर को तहस नहस करेगा ना। वो इंग्लिश का प्रोफेसर और उसके दिल में शौक पैदा हुआ कि कुरान की तफसीर लिखे, उसने कुरान की आयतों की ऐसी तफसीर लिखी कि तमाम इस्लामी अकीदों का तकरीबन उसने इनकार कर दिया। ये संभव नहीं कि कोई आदमी ज़मीन पे बैठ कर इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। इसलिए चांद के दो टुकड़े होने का मतलब ये है कि पैगंबर ने लोगों की नज़रबंदी कर दी, लोगों को लगा कि चांद दो टुकड़े में बट गया है। सूरज अगर घूमते हुए धरती के नीचे चला जाए तो ये संभव नहीं है कि कोई इशारा कर दे तो सूरज ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सूरज के पलटने का जो मामला है उसका मतलब वो नहीं जो आम लोग समझते हैं। तमाम मोजेज़ात का उसने इनकार किया। शैतान का कोई वजूद नहीं, जिन्नात का कोई वजूद नहीं, जन्नत का कोई वजूद नहीं, जहन्नम का कोई वजूद नहीं। जिन जिन लोगों ने दीन को अक्ल से समझने की कोशिश की है वो ठोकर खाते चले गए हैं। जाकिर नाइक भी डॉक्टर हैं, अब पता नहीं इंसान के डॉक्टर हैं कि जानवर के डॉक्टर हैं, और उन्हें शौक हुआ है इस्लामी मसाइल पे रिसर्च करने का, इसलिए ठोकरें खाते हैं। एक बात सिर्फ उनकी सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। यूट्यूब पर उनका वीडियो मौजूद है। वो कहते हैं हजरत आदम से लेकर आज तक जितने पैगंबर पैदा हुए, किसी भी पैगंबर को कब्र में जिंदा समझना ये अक्ल के भी खिलाफ है और दलीलों के भी खिलाफ है। समझ रहे हैं? ये यूट्यूब पर उनका वीडियो मौजूद है, आप सर्च कर सकते हैं। जिंदा समझना, इंसान के जिस्म से रूह निकल गई, हमने कब्र में रख दिया, अब अगर ये कहते हैं कि वो जिंदा है तो ये अक्ल के खिलाफ है, ये संभव नहीं। इसलिए उन्होंने हजरत आदम से लेकर हमारे पैगंबर तक तमाम नबियों की हयात बरज़खी का इनकार किया। क्यों? अक्ल के खिलाफ है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, आजकल इंटरनेट का पाइप लोग सड़कों के किनारे किनारे दौड़ाते हैं, जेसीबी से खुदाई करते हैं। बास मशीनें ऐसी भी हैं कि यहाँ से पाइप डालते हैं, वहाँ आधा किलोमीटर बाद निकलता। हमारे दुद्धि के साबिक सदर आदिल खान साहब, उनको भी ये ठेका मिला, बहुत सारा पाइप उनके घर पे पड़ा रहता। एक बार हमने पूछा ये क्या करते हैं इसका? कहा वो मुझे एयरटेल वालों का ठेका मिला है, पाइप में दौड़ाता हूँ और उससे इंटरनेट के तार दौड़ाए जाते हैं। मैंने कहा ये पाइप तो ख़राब हो जाता होगा 10 साल 5 साल के बाद। कहा नहीं, 100-200 साल भी अगर ये पाइप रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे केमिकल मिले हुए हैं कि 200-400 साल तक भी पाइप को ज़मीन ख़राब नहीं कर सकती। मैंने आदिल साहब से कहा सुभान अल्लाह, इंसान केमिकल मिलाकर पाइप को 100-200 साल तक सड़ने करने से बचा सकता है। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों के जिस्म शरीफ को कब्र अनवर में 100-200 साल 1000-200 साल तक खराब होने से महफूज क्यों नहीं कर सकता? कहिए सुभान अल्लाह। अक्ल से इसको माना, सड़ेगा नहीं, मगर अक्ल से पैगंबर की जिंदगी नहीं मानी, अक्ल के खिलाफ है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, आज से 50 साल पहले हमारे सदर जहांगीर साहब अगर खड़े होके कहते मस्जिद में, मुसलमानों घबराओ नहीं, मैं यहीं बैठे बैठे तुमको गुंबद खजरा दिखा दूंगा, कोई मानता है इनकी बात?
अगर ये कहते अपनी अहलिया से घबराओ नहीं, बेटी की शादी हो गई तो क्या हुआ, मैं तुम्हें मोबाइल पे उसे दिखला के गुफ्तगू करा दूंगा जब चाहो, कोई इनकी बात मानता। मगर आज हम यहाँ बैठे बैठे खाने काबा का तवाफ भी देखते हैं, गुंबद खजरा का दिलकश नज़ारा भी देखते हैं, और दुनिया के किसी भी गोशे में रहने वाले इंसान से हम व्हाट्सएप और आईनों के जरिए, मुख्तलिफ ऐप के जरिए रूबरू होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, गुफ्तगू देख सकते हैं, उसका मुशाहदा कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। क्या ये आपकी अक्ल में आता है? तकरीर मैं यहाँ करूँ और फेसबुक पे कोई अमेरिका में देखे, क्या ये आपकी अक्ल में आता है? बेटी मेरी पटना से 50 किलोमीटर आगे हो और वो माँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गुफ्तगू करे, क्या ये अक्ल में आता है? घंटे 2 घंटे की तकरीर कोई वीडियो बना के लंदन भेज दे, क्या ये आपकी अक्ल में आता है कि ईमेल के जरिए पूरी की पूरी लाइब्रेरी यहाँ से साउथ अफ्रीका भेज दी जाए? क्या आपकी अक्ल में आता है कि इंसान घर बैठा हो टिकट स्टेशन पे बन जाए, यहाँ बैठा हो हवाई जहाज का टिकट बन जाए, पैसा दिल्ली भेजना हो यहीं से टच करिए पैसा दिल्ली चला जाए, यहीं से आप ऐप खोलिए पैसा मुंबई चला जाए? ये सारा सिस्टम समझ में आता है? नहीं समझ में आता। मगर हर आदमी मानता है, हर आदमी कबूल करता है कि हम दूर की चीजों को देख सकते हैं, दूर के लोगों से गुफ्तगू कर सकते हैं, वीडियो 5000 किलोमीटर हम भेज सकते हैं, लाइब्रेरी से किताबें दूसरे के इंटरनेट पे ईमेल पे हम भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए हम एक चीज दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। देखा नहीं, अक्ल में आया नहीं, मगर यहाँ बैठे बैठे टिकट का बनना मान लिया, यहाँ बैठे बैठे फ्लाइट का टिकट रिजर्व होना मान लिया, यहाँ बैठे बैठे बेटी को दूर से देख लेना मान लिया, यहाँ बैठे बैठे वीडियो को दूसरी जगह भेजना कबूल कर लिया। सारी चीजें जो बज़ाहिर अक्ल के खिलाफ थी, हर चीज को कबूल कर लिया। मगर जब नबी के जिंदा होने की बात आई तो कहते हैं कि अक्ल के खिलाफ है, गौस के जिंदा होने की बात आई कहते हैं अक्ल के खिलाफ है, ख्वाजा के जिंदा होने की बात आई कहते हैं अक्ल के खिलाफ है। अरे नादानो, मखलूक की बनाई हुई हजारों चीजों को जब अक्ल में ना आने के बावजूद कबूल कर लेते हो तो खालिक की बनाई हुई चीजों को अक्ल में आए बगैर कबूल करने को तैयार क्यों नहीं होते? मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तो अगर दीन को अक्ल से समझोगे तो ठोकर खाओगे, दीन को अगर अक्ल की रोशनी में तय करोगे ठोकर खाओगे। अगर दीन को समझना है तो तुम्हें अक्ल की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिद्दीक़ अकबर के इश्क की जरूरत है, तुम्हें बिलाल हब्शी की मोहब्बतों की जरूरत है, तुम्हें गौस आज़म के लाए हुए अक़वालो इरशादात की जरूरत है। अक्ल को सामने रखोगे तो ठोकरें खाते चले जाओगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी कभी अपनी कुदरत के इजहार के लिए बहुत सारी चीज़ों को जाहिर भी फरमा देता है। और मुझे हो सकता है कि मैंने आपको सुनाया हो ये वाक़या। नागपुर के करीब एक जगह है कामती, वहाँ के बड़े मशहूर शायर मौलाना एजाज हुसैन कामतवी, उसी गांव के रहने वाले एक हैं मौलाना खुर्शीद। रायपुर में, धमतरी में, कांकेर में कई बार उनसे मेरी मुलाकात हुई। 50-55 साल के होंगे, दाढ़ी बहुत अच्छी थी। चूँकि बहुत लेट से मुसलमान हुए इसलिए उन्होंने शादी नहीं की थी। पहले गैर मुस्लिम थे, फिर इस्लाम के दायरे में आए। खैर, अभी मेरे अंदाजे से 4 साल हुए, 4 साल या 5 साल हुए होंगे। मैं नागपुर से गुजर रहा, कामती वो गांव आया। वहाँ मैंने लोगों से पूछा कि कामती के बारे में ऐसा ऐसा हम लोगों ने सुना। कहा बिल्कुल सही सुना। अभी गढ़वा में एक गांव है खुरवा, वहाँ पे एक हाजी साहब मिले। कहाँ रहते थे? कहा नागपुर रहता था।
کا کانٹی کے بارے میں ایسا میں نے سنا، کہاں حضور؟ صحیح سنا، میں خود گیا تھا وہاں پر۔ اور سید محمد حسینی اشرفی جو رائے پور میں اکثر آتے ہیں، ان سے میں نے روبرو تصدیق کیا۔ مولانا خورشید کا انتقال ہوا 6 مہینے کے بعد ناگپور میں بہت شدت کی بارش ہوئی، پورا قبرستان جل تھل ہو گیا، قبروں میں پانی بھر گیا۔ نوجوانوں نے علماء سے کہا حضور اجازت ہو تو قبر سے پانی پھینک دے۔ علماء نے کہا کہ دفن کرنے کے بعد قبر کھولنا جائز نہیں، کنارے سے پھینک سکتے ہو تو پھینکو۔ نوجوانوں نے جب پانی پھینکنا شروع کیا، پانی کا لیول تھوڑا ڈاؤن ہوا تو انہیں کفن نظر آیا۔ نوجوان تجسس میں اس نے ایک لکڑی لی، تھوڑا سا ٹٹولا، صرف کپڑا ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے بھی۔ جب لکڑی سے ٹٹولا تو تھوڑا سا ہاتھ پاؤں کا بھی احساس ہوا، تو 1000 علماء نے روکا مگر نہیں مانے۔ قبر کھول دی، لاش نکال کے باہر رکھا، دوبارہ باضابطہ قبر بنایا اور اس میں دوبارہ ان کو 1 ہفتے کے بعد دفن کیا گیا۔ 1 ہفتے تک لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مولانا خورشید کا نہ جسم خراب ہوا ہے، نہ کفن خراب ہوا ہے، نہ ان کے جسم کی حیت میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا کوئی رشتہ دار ناگپور میں رہتا ہو تو آپ تصدیق کر سکتے ہو۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر کا ایک ادنا غلام اگر اپنی موت کے 6 مہینے کے بعد بھی اپنی قبر میں اپنے جسم کے ساتھ سلامت ہے، تو جن کا کلمہ پڑھ کے یہ ایمان والے بنے وہ محمد عربی اپنی قبر انور میں کیوں نہیں سلامت ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ مولانا خورشید کوئی ولی نہیں تھے، ہو سکتا اللہ کے دربار میں ہو، میری نظر میں کوئی غوث نہیں تھے، کوئی قطب نہیں تھے۔ ان کے ملنے والے چانگل صاحب رائے پور میں وہ بہت دوستی تھی، میں نے کہا چانگل صاحب یہ اللہ تعالیٰ نے خورشید صاحب کو ایسا مقام دیا، کون سی نیکی آپ کو لگتا ہے ایسی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ان کی 2 بات مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ پہلی بات کہ جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، حج کے لیے جانے لگے، ایئرپورٹ پر کسٹم ادھیکاریوں نے، پاسپورٹ والوں نے پاسپورٹ دیکھا تو والد کی جگہ نام میں غیر مسلم کا نام تھا۔ تو لوگوں نے کہا آپ کے پتا جی یہ تھے اور آپ کنورٹ ہو گئے، کنورٹڈ مسلم ہیں۔ انہوں نے کہا سنو، دوبارہ یہ شبد مت کہنا، میرے باپ کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، وہ کفر پہ مرا، اگر اللہ کا کرم ہے کہ مجھے اس نے اسلام کی دولت دی، میں مسلم ہوں، اور الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کا راستہ عطا فرما دیا۔ کا ایمان پر اتنی مضبوطی سے کھڑے تھے کہ 9 مسلم ہونے کے باوجود کبھی بھی ان کے اندر میں نے قبل اسلام کی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے ان کے ایمان پہ تسلم کو قبول فرمایا ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ عام طور سے میلا شریف میں جاتے تھے، چونکہ ایک مدرسہ چلاتے تھے، کہیں بھی احباب و متعلقین میں خبر مل گئی، وہاں انتقال ہو گیا، وہاں انتقال ہو گیا، پہنچ جاتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے کہ 2 بجے رات جلسہ ختم ہو، 4 بجے ختم ہو، علماء شعراء اپنے گھروں میں کمروں میں جا کے سو جاتے تھے، اکثر کی نماز فجر قضا ہو جاتی تھی، مگر وہ جلسہ گاہ میں ہی بیٹھے رہتے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے، کوئی مل گیا تو خیر خبر لیتے، ورنہ بیٹھ کے وہی تسبیح پڑھتے رہتے جب تک فجر کی نماز نہ پڑھ گئے، اس وقت تک وہ کبھی بستر کے قریب نہیں جاتے۔ نمازوں کے اوپر جو ان کی پابندی تھی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی اس پابندی کو قبول فرمایا ہے، اور موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کی حفاظت فرمائی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ قبر میں کسی بھی پیغمبر کو زندہ سمجھنا عقل کے خلاف ہے۔ ان سے پوچھئے، جب مصطفیٰ کا ایک ادنا غلام، ایک چھوٹا سا غلام جس نے پوری زندگی اسلام میں نہیں گزاری تھی، کفر سے اسلام کے سائے میں آیا تھا،
مگر اللہ رب العزت نے موت کے 6 مہینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو سلامت رکھا، تو اللہ اپنے پیغمبروں کے جسم کو کیوں نہیں سلامت رکھ سکتا ہے؟ اپنے محبوبوں کے جسم کو کیوں نہیں سلامت رکھ سکتا ہے؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہو؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اور عشق والوں کی زبان پہ سننا ہو تو یوں سنیے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کپڑے خریدنے ہو اپنی عقل سے خریدیے، مکان کا ڈیزائن بنانا ہو اپنی عقل سے بنائیے، انجینئروں سے بنوائیے، فرش میں ٹائلز لگانا ہے کہ ماربل، اپنی عقل سے تعین کیجئے، کاروبار آپ کو کپڑوں کا کرنا ہے کہ شیشے کا، وہ اپنی عقل سے طے کیجئے، سبزی میں آپ کو بیگن کھانا ہے کہ پرول، یہ اپنے طور سے طے کیجئے۔ مگر جب دین کی بات آ جائے، شریعت کی بات آ جائے، مصطفیٰ کی غلامی کی بات آ جائے، احکام شرع پر عمل درآمد کا مرحلہ آ جائے، تو عقل کو پیچھے رکھیے، بلال کا عشق لے کے آگے بڑھیے، ابو بکر صدیق کی محبت لے کے آگے بڑھیے، محبت کا چراغ لے کے چلیے گا۔ بلال نہیں بن سکتے مگر بلال کی غلامی ضرور مل سکتی ہے، صدیق نہیں بن سکتے مگر صدیق کی پیروی ضرور میسر آ سکتی ہے۔ اس لیے کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، جب ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کائنات کے سب سے افضل پیغمبر، کائنات کی سب سے عظیم ہستی، کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی، جب سب سے قیمتی نعمت مصطفیٰ کی ذات ہے، تو ان کی آمد پر اپنی خوشیوں کا اظہار کرو، اپنے گھروں کو سجاؤ، جلوس کا اہتمام کرو۔ بیٹے کی برسی بنانی ہو تو یوٹیوب پہ فتویٰ سرچ نہیں کرتے، گھروں کی تعمیر کی برسی بنانی ہو تو کسی عالم سے مسئلہ نہیں پوچھتے، محبت تم کو خود بتا دیتی ہے کہ گھر سجانا ہے کہ نہیں، محبت خود تمہیں سکھا دیتی ہے کہ دوستوں کو دعوت دینا ہے کہ نہیں۔ اس لیے جب مصطفیٰ کی پیدائش کے موقع آ جائے، ان کی ولادت کا مہینہ شروع ہو جائے، تو ادھر ادھر کے چکر میں نہ پڑو۔ جن کے صدقے میں ایمان ملا، جن کے صدقے میں قرآن ملا، جن کے صدقے میں شریعت ملی، جن کے صدقے میں زندگی ملی، جن کے صدقے میں آنکھوں کو روشنی ملی، جن کے صدقے میں زبان کو گویائی ملی، جن کے صدقے میں عقل ملی، شعور ملا، دانشمندی کی نعمت ملی، جن کے صدقے میں تمہیں سوچنے کا شعور ملا، جب اتنی بڑی نعمت کی آمد کا دن ہو تو کسی سے مت پوچھو گھروں کو سجا لو، کسی سے مت پوچھو قمقمے لگا لو، پرچم لگا لو۔ ابو لہب نے حضور کی پیدائش پر انگلی سے باندھی کو آزاد کیا، حدیثوں میں ہے کہ اس انگلی میں پانی کی رمق پیدا ہو جاتی ہے جہنم میں، اور دوشنبے کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کو ذرا سا ہلکا کر دیتا ہے۔ ایک کافر نبی کی پیدائش کی خوشی منائے تو اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، یہ ایمان والے خوشی منائیں گے تو اللہ کی رحمتوں کی بارش ان کے اوپر کیوں نہیں؟ میں آپ سب سے دعا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اپنے پیغمبر کی عظمت اپنے دلوں میں بھی پیدا کیجئے اور اپنے بچوں کے دلوں میں بھی پیدا کیجئے، تاکہ یا رسول اللہ کا نعرہ جو ہم لگا رہے ہیں ہماری نسل بھی لگاتی رہے، ہم جو پرچم لگا رہے ہیں ہماری نسل بھی گھروں پر پرچم لگاتی رہے۔ اور چلتے چلتے پھر ایک بات، آدمی کا باپ جب بڑا ہو تو بیٹے کو سنبھل کے چلنا پڑتا ہے نا۔ ڈی ایم کا بیٹا ہو کہیں پہ جوا کھیلے تو لوگ کہیں گے ابے کلکٹر کا بیٹا ہو کہ تو جوا کھیلتا، کہیں گے نا
اگر کوئی بڑے پیر کا کوئی بیٹا کہیں پہ تاش کھیل رہا ہو تو لوگ کہیں گے اتنے بڑے پیر کا بیٹا ہو کہ تو تاش کھیل رہا. اگر محلے کے صدر صاحب کا بیٹا کہیں کھڑا ہو کہ کوئی غیر اخلاقی حرکت کر رہا ہو، لوگ کہیں گے صدر صاحب کا بیٹا ہو کہ ایسا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہزاروں صدر جس پہ قربان، ہزاروں پیر جن کے قدموں پہ قربان، ہزاروں کلکٹر جن کے قدموں پہ قربان، اس پیغمبر کے ہم اور آپ امتی ہیں. اس لیے ہاتھ میں کبھی شراب کی بوتل نہ آنے دو، کبھی ہاتھوں میں تاش کے پتے نہ آنے دو، کبھی جوا کی نحوست کو اپنے گھروں میں نہ آنے دو. یہ تصور کرو کہ جب اتنے بڑے پیغمبر کے ہم امتی ہیں تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. ایک ورق کی صحیح مگر ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، 100-200 بار ہی صحیح مگر درود پڑھ کر ان کی غلامی کا حق ہم کو ادا کرنا چاہیے. جب پیغمبر اتنے اچھے ہیں تو ان کے امتیوں کو بھی اتنا اچھا رہنا چاہیے کہ جب محلے سے گزرو تو پڑوس کے بودھسٹ، پڑوس کے عیسائی، پڑوس کے یہودی یہ کہہ اٹھے کہ جب مصطفیٰ کے غلام اتنے اچھے ہیں تو مصطفیٰ کتنے اچھے رہے ہوں گے. جب غوث اعظم کے مرید اتنے اچھے ہیں تو غوث اعظم کتنے اچھے رہے ہوں گے. جب خواجہ کے ماننے والے اتنے اچھے ہیں تو خواجہ غریب نواز کتنے اچھے رہے ہوں گے. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو صحیح ایمان عطا فرمائے، ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر، جس کو دور حاضر میں مسلک امام احمد رضا کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت اسی مسلک مشرب پہ ہم سب کو قائم رکھے اور نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں گناہوں سے، شراب سے، جوا سے، بری حرکتوں سے اللہ پاک محفوظ رکھے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ سب نے 1 گھنٹے کے قریب میری گفتگو سماعت کی. میں خصوصی طور سے اس مسجد کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں. نبی کی آمد کا جشن مناتے رہیے، ہم لوگوں کو سنانے کا موقع دیجیے، ہمارے بھائیوں کو سننے کا موقع دیجیے. کیا پتہ بارگاہ الہی میں یہی چند ساعتیں مقبول ہو جائیں تو آخرت میں ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ثابت ہو جائیں. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور آئیے انہی اشعار پر اپنی گفتگو کو ختم کریں جس سے محبت کی خوشبو آتی ہے، ایمان کا اجالا جس سے ہمیں ملتا ہے. سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب چمک والے شیشوں میں چمکا کیے اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مفتا دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی.